بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نماز مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دین کے اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کو بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ والصلاۃ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھا جائے، 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہاں کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے۔ اور جو شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ والو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی کہ جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے گا، یا اس کے اہل و عیال میں مال و دولت یعنی سب چھین لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی کہ فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نماز عصر نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے آتی ہے۔ دن کے اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے
یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو، اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولے۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو اطمینان اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ کا نور آ جائے، اللہ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئے، تو آپ یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے، دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ توجہ کریں، ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب و حدیث میں مذکور دعاؤں کے آواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات میں ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے انسان کے درمیان میں تمام کائنات اس سے بھر جاتی ہے، اور جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح، تکبیر، تحلیل اور حمد بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ محترم ناظرین، ذکر کے بہت سے فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر و غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرحت، سردر اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جاں کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات سے ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی یاد کرنا، یاد تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا ہے۔ ذکر الہی یاد الہی سے عبارت ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے معبود حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے۔ تمام عبادات کا مقصود اصلی یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہم وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ظہور ہو۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ذکر ہے۔ مرد مومن کی پہچان ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا مطمع نظر اور نصب العین فقط رضائے الہی کا حصول ہو۔ جو ذکر الہی رضائے الہی کا زینہ قرار پاتا ہے، اس اہمیت کے پیش نظر قرآن و سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاکید کی گئی۔ کثرت ذکر محبت الہی کا ولین تقاضا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ کی حد تک گہرا تعلق ہو۔ وہ کسی صورت بھی اسے بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بنانی کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پوچھا آپ یہ کس طرح جان لیتی ہیں؟ فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی حال میں بھی ہو اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ سورۃ النساء کی آیت میں ہے۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن رات، خشکی تری، سفر و حضر، فکر و کناعت، صحت و مرض، ظاہر و باطن، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، نہ اس جیسا کوئی ہوگا۔ جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اس سے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ۔ اے ایمان والو تمام مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہارے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان پائیں گے۔ المنافقون۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھا تو اس سے 7 زمین 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت الکرسی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟
میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی، پھر فرمایا یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں ظاہر و باطن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر بے شمار روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈال کا کام کرتی ہے۔ اللہ والو آج آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ محترم ناظرین تو چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے۔ تو جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اسے نیند یا اونگ نہیں آتی۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کا کرسی یعنی اختیار و سلطنت آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ ان کی حفاظت اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ سب سے بلند و بالا اور عظیم ہے۔ ناظرین آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ایسی چیزیں بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے یا نہیں گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور ناظرین جو آپ یہ عمل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدلتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیرے، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ یقین کیجئے گا اللہ بڑا ہمیں ناصر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت کی ان خاص گھڑیوں میں اللہ ہم سب کی بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور
آسانیاں، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا آج کا خاص وظیفہ جو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ